Assalamu alaikum, my all friend and my YouTuber friend family members. Assalamu alaikum. آج جمعے کا دن ہے تو میں نے کہا آج پھر ویڈیو بناتے ہیں. تو انشاءاللہ آج آپ کو ایک حدیث سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ حضور مجھ میں ہر خامی پائی جاتی ہے. اس نے سب بیان کر کے بتائی کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ مجھے بتاتے ہوئے آپ سے شرم آتی ہے. میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا گناہ گار ہوں. ہر ایک ایپ میں پایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو, تمہارے سب ایپ خود ختم ہو جائیں گے. اس آدمی نے وہ فارمولہ پہنایا. جب بھی وہ کوئی برا کام کرنے لگتا تو وہ سوچتا کہ اگر میں یہ کام کروں گا بعد میں لوگ مجھے پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا میں نے نہیں کیا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو اس آدمی نے وہ جھوٹ بولنے چھوڑ دیا تو اس کی سارے عیب اس سے ختم ہو گئے اور وہ ایک اچھا مومن انسان بن گیا. اس لیے دوستو ہم سب کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جو بھی بات ہے سچ کرنی چاہیے. جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اس کے بعد میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ جرمنی میں ترقی کا راز یہی ہے کہ یہاں کی قوم بہت ماندار ہے, حکومت بہت اچھی ہے, انصاف کرتی ہے. شاید وہ غیر ملکی ہوں یا ملک کے لوگ, وہ قانون کے اوپر فالو کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ پاکستانی ہے, یہ بنگلہ دیشی ہے, یا یہ انگلینڈ کا ہے, یا یورپ کے کس ملک کا ہے, یا امریکہ کا ہے. یہ سوچتے ہیں کہ یہ قصور کس کا تھا. جس کا قصور ہوتا ہے اس کو وہ پکڑتے ہیں. شاید وہ جرمنی کا ہو. عدالتی نظام اتنا اچھا ہے کہ عدالت آپ کا سیف دیکھ کر پہچان جائے گی کہ آپ صحیح بات کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو, یا آپ کسی کے پریشر میں ہو یا انڈر پریشر ہو. سارا وہ آپ کا جائزہ لے لیتے ہیں آپ بات کرنے کے انداز سے, آپ کی گفتگو سے. تو اس لیے ایسے ملک میں آ کر رہائش پذیر ہونا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی بھی ہو اور انصاف بھی ہو. میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جرمنی میں آ کر آباد ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرے ملکوں میں جانے کی بجائے جرمنی میں آئیں اور یہاں پر آ کر سیٹ ہوں. اس ملک میں بہت اچھا انصاف اور آدمی کی سوشل ورکر اور ہیلپ بھی کرتے ہیں, جس سے انسان بھوکا نہیں مرتا یہاں پر. اور بہت زیادہ سہولتیں ہیں یہاں پر. یہاں پر آدمی رات کو بھی ڈیوٹی کرتے ہیں, لوگ کام کرتے ہیں. میں بھی جیسے رات کو کام کرتا ہوں. یا آپ کو مطلب آنے جانے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. آپ اپنے آپ کو ایک ریلیکس سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں آپ کو ڈر کہ میں پتہ نہیں گھر پہنچوں گا. نہیں, جیسے اپنے ملک میں رات کو سفر کر ہی نہیں سکتے, اور کر بھی رہے ہیں تو ڈر ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے گا. یہاں پر اتنا سکون ہے اور پیار محبت سے لوگ رہتے ہیں. اچھے برے لوگ ہر ملک میں ہوتے ہیں. کچھ شرابی گوابی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے نفرت کرتے ہیں, لیکن وہ بھی سمجھ جاتے ہیں آدمی کو دیکھ کر کس طرح کا آدمی ہے, اس کے ساتھ اس طرح ہی پیش آتے ہیں. پھر بھی انسانیت ان میں ہے. تو اس لیے ایسے ملکوں میں آ کر بات ہونا چاہیے. اس کے بعد آج میں نے پاکستان کی خبر سنی ہے. بہت دکھ ہو رہا ہے کہ وہاں شدرے میں کوئی جگہ لاہور میں ہماری مسجد کے اوپر انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے. یا اللہ پاکستان میں ہمیں وہ آزادی نصیب کر جو ہمیں یورپ دے رہا ہے. یا اللہ وہ ہمارا ملک ہے, اس میں ہمیں بہت زیادہ تنگ اور دبایا جا رہا ہے, اور صرف ایک دین کی وجہ سے کہ ہم نے آنے والے ایک امام کو مانا, اور جس کی وجہ سے ہمیں اتنی زیادہ ہمارے بھائیوں کو وہاں پر تکلیفیں ہو رہی ہیں. یا اللہ ان کی حفاظت فرما, اور ہمارے ملک میں ایسی حکومت ہو جو آنے والے ملک وقتوں میں ہماری مثالیں بن جائے کہ ہمارے یہ پاکستان ایک ایسا ملک تھا اور ہمیں اتنا اچھا ملک ہو گیا ہے یہ حکومت کی وجہ سے. اللہ کرے کہ جلد وہ دن آئے اور پاکستان ایک اچھا ملک بن جائے. اور جناب آج موسم بھی بہت پیارا ہے. گرمی تھی, جمعہ کا دن تھا, بہت مزہ آیا باہر, اور جمعہ پڑھ کے آگے خطبہ سنا, کاروائی سنی ساری جو
پیش کی گئی تھی جلسے میں، جو تکلیفیں ہوئی تھی. بہت خوشی ہوتی ہے جب امام وقت اتنا اپنے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو اتنا ان کے لیے گہری سوچ رکھتے ہوں. اللہ تعالیٰ اس طرح کے امام ہر قوم کو، ہر نسل کو طاقت دے، اور وہ جلد جلد اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئیں اور اپنی زندگیاں بدلیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے، خدا حافظ.